السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق صحت عوام کا بنیادی حق ہے۔ پروفیسر شاہد رسول کی اچانک موت عالمی خبر بن گئی۔ سول اسپتال سکھر کے انتظامی سربراہ کی چھٹی ہو گئی۔ حکومت سندھ کے ملازمین کے مطالبات پر سودے بازی کی خصوصی رپورٹ۔ غلام محمد میمن کی زبانی۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں سالوں بعد ٹینڈر کا عمل قانونی یا خلاف قانون۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، حسب وعدہ غیر مستند ادویہ کا کاروبار ہر اعتبار سے سنگین جرم کی پہلی قسط 19 نومبر 2025 کو آپ نے کل ملاحظہ فرمائی۔ دوسری قسط پیش خدمت ہے جس کے مطابق صحت عوام کا بنیادی حق ہے اور دوا سازی کی صنعت ہماری لائف لائن ہے۔ جعلی، غیر مستند اور مشکوک رجسٹریشن کی حامل دوائیں مریض کے استعمال کے باوجود غیر مؤثر بلکہ انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بھی بن رہی ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ صحت کے شعبے میں ملک میں اعداد و شمار یعنی رپورٹنگ کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے۔ بس ماڈل پروجیکٹ میں محدود سروے کے ذریعے کام چلانے کی پالیسی پر ہم گامزن ہیں، جبکہ ملک میں دوا سازی کی صنعت جہاں ماحولیاتی مسائل کا شکار ہے وہیں سرکاری سطح پر ادویہ کی تیاری سے لے کر اس کی فروخت تک کرپشن اور کمیشن کے بڑھتے ہوئے رجحان نے باصلاحیت دوا سازی کے اداروں کے مالکان کو بے حوصلہ کر کے رکھ دیا ہے۔ بے شمار قومی دوا ساز ادارے غیر فعال یا جزوی طور پر کچھ یونٹس کے ذریعے منافع تو دور کی بات ہے ادویہ ساز ادارے کو صرف زندہ رکھا ہوا ہے۔ ٹیکس ریٹ میں بلا سوچے سمجھے بے تحاشا اضافہ بھی معیاری دوا کی تیاری میں نہ صرف بڑی رکاوٹ ہے بلکہ اس کے علاوہ سیلز ٹیکس بھی موجود ہے جو دوا تیاری کی قیمت میں اضافہ ہے، جس کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کھایا پیا کچھ نہیں، پورا ڈنر سیٹ ہی توڑ ڈالا۔ یاد رکھیے، قیمت پانی کی نہیں پیاس کی ہوتی ہے، قیمت موت کی نہیں سانس کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کل کے ویلاگ میں بھی مزید گفتگو آپ سے ہوگی۔ ناظرین کرام، جے پی ایم سی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول کی اچانک موت عالمی خبر بن چکی ہے، لیکن یہ بھی کیا ستم ظریفی ہے کہ پروفیسر شاہد رسول سے ان کی زندگی میں ذاتی فوائد حاصل کرنے والے صحافی ان کی پراسرار موت کے حوالے سے پیشہ وارانہ کردار ادا کرنے سے تاحال قاصر ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پروفیسر شاہد رسول اپنی زندگی کے آخری گھنٹوں میں جن لوگوں سے ملے ہیں ان ملاقاتیوں میں کوئی صوبائی وزیر بھی شامل تھے۔ برطانیہ اور امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں میں پروفیسر شاہد رسول کی مذکورہ موت پر کافی تشویش اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ پھر ہسپتال میں بھی یہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ پروفیسر طارق محمود اور پروفیسر شاہد رسول کے مابین کافی دیرینہ رفاقت اور قربت اس حد تک رہی ہے کہ نگراں دور حکومت میں سخت مخالفت کے باوجود روبوٹک سرجری مشین کی خریداری سائبر نائف کی اسکیم میں پروفیسر شاہد رسول کا نمایاں کردار ہونے کے باوجود ان کی موت کے بعد
نیشنل میڈیکل سینٹر کی انتظامیہ کی جانب سے ڈیتھ باڈی اور سرٹیفکیٹ کی وصول کرنے کے لیے پروفیسر طارق محمود بلائے جانے پر خود جانے کے بجائے ایک جونیئر ترین ڈاکٹر عمر سلطان کو اس اہم کام کے لیے انہوں نے بھیج دیا اور پھر خود مارچری میں پروفیسر طارق محمود کا فوٹو سیشن کے لیے چودھری بن بیٹھنے کو ہسپتال کے طبی اور نیم طبی عملے نے مثبت انداز میں ان کے کردار کو نہیں لیا، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں خود بھی براہ راست ملاحظہ کیا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے مارچری اور نماز جنازہ کے موقع پر پروفیسر طارق محمود کے ورک ڈریس پر بھی کافی منفی تبصرے کیے ہیں۔ بہرحال طبی حلقوں کا یہ سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ جس کا گھر تھا وہ خود موجود نہیں تھا، یہ کن لوگوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے اور انہیں کون لے کر وہاں کیوں گیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بھی کیا بات ہے کہ ناقابل تبادلہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے سکھر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی سول اسپتال سکھر کے خلاف قانون چیف کارڈیالوجسٹ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر گریڈ 20 کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر احمد مشتبہ میمن کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کے ہٹائے جانے کا نوٹیفیکیشن بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ان کو ہٹانے کا حکم ملاحظہ کیا کیونکہ قانون کے مطابق ہٹائی جانے والے ڈاکٹر مشتبہ میمن کو امراض قلب کے مریضوں کا علاج معالجہ کرنا تھا، نہ کہ انتظامی عہدے میں چھپ کر کرپشن اور کمیشن کے بھیانک اور مکروہ دھندے میں ملوث ہونا تھا۔ یہی تو سکھر کی آئینی بینچ سیکریٹری صحت سے معلوم کر رہی ہے۔ میں اس وقت اپنے پروگرام کی وساطت سے سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ سکھر کی جانب اس اہم نکتے کی جانب توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ سیکریٹری صحت سندھ سے یہ معلوم کیا جائے کہ انتظامی عہدوں پر جنرل کیڈر کے ڈاکٹروں کے بجائے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے رولز ریگولیشنز، مقررہ اسامیہ اور اس کی سینیارٹی لسٹ کہاں ہے؟ کیا محکمہ صحت سندھ میں جنرل کیڈر کو تحلیل کر دیا گیا ہے؟ پھر ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی ڈگری کن اداروں سے لی گئی ہے جو کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے الحاق کے بھی حامل ہیں یا نہیں؟ کیونکہ مذکورہ عدالتی جانچ پڑتال میں یہ حقیقت بآسانی تشت اذبام ہو جائے گی۔ اکثریت ایم پی ایچ کرنے والوں کی آن لائن ہفتے میں 1-2 کلاس لے کر کچھ گھنٹوں کی تعلیم سے ایم پی ایچ بنے ہیں، جو کہ قاعدے کے برعکس ہیں۔ محکمہ صحت سندھ میں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر ماڈرن آف کرپشن ہے، جس کے موجودہ اعلیٰ سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ اور وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ کے سابق اسٹاف افسر فہیم چاچڑ ہیں، جنہوں نے محکمہ صحت میں رشوت وصولی کی ایک سیاہ تاریخ رقم کی ہے، جو کہ محکمہ صحت سندھ کے ذرائع کے مطابق ابتدا میں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی اسامی کا نذرانہ 15 سے 25 لاکھ روپے تک لیا گیا۔ قومی اور صوبائی سطح پر محکمہ صحت کی کارکردگی کا حال یہ ہے کہ نہ سانپ کاٹے کی ویکسین تیار کی جا سکی اور نہ اینٹی ریبیز۔ گزشتہ چند سالوں میں محکمہ صحت سندھ کا بیڑا غرق ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ان افسران کو سینیارٹی کے بجائے لو اور دو کی بنیاد پر پرکشش اسامیوں میں افسروں کو مقرر کر کے نذرانے کے وزن کے حساب سے ان کی تعیناتیاں کی گئیں۔ کیا اب سول اسپتال کراچی کے ایم ایس کو ہٹانے کی گھڑی آن پہنچی ہے؟ وقت ختم ہو جانے کے باعث انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں ایل ڈی این کے بیورو چیف سندھ غلام محمد میمن کی حکومت سندھ کے سرکاری ملازمین کے حقوق اور کلریکل ملازمین کی ترقیوں کی تہلکہ خیز رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد،
عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔